سوائے اس دنیا کے مزے کے اور کچھ نہیں۔ ان کے لیے تو نعمتیں بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ان کو اگر کوئی نعمت ملے تو اور زیادہ اپنے کفر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اپنی ذاتی کوشش سے، اپنے علم اور ہنر سے ملتا ہے۔ اگر کوئی چیز ملے تو اپنے کفر میں اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری قابلیت سے مل گئی، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، میں نے خود حاصل کی۔ جیسے قارون کے متعلق قرآن شریف میں ہے کہ لوگ کہتے تھے اللہ کا شکر کرو، تو وہ کہتا تھا جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ تو اپنے علم سے حاصل کیا ہے، کہ یہ فخر ہے۔ اس کی نعمت نے کفر کو پکا کیا، اور ویسے مومن کے لیے تو نعمت شکر کا مقام ہے، اس کے لیے فائدے مند ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی فائدے مند ہوتا ہے، نقصان فائدے میں بدل بھی جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر آدمی سوچے کہ جو کچھ آپ کا ہے اللہ کی طرف سے ہے تو یہ آدمی کی سوچنے کے طریقے پر منحصر ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فکر ہر کن بقدر اس، بعض لوگ مالی نقصان اور مالی فائدے کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بہت ہی معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ایک فائدہ ہے روحانی، مثلا اگر کسی کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد عطا ہو، اس میں پختہ ہو جائے، اللہ کو کبھی نہیں بھولے، اور اس کی اخلاقی چیزیں بھی درست ہو جائیں، مثلا بخل اس کے دل سے نکل جائے، سخاوت پیدا ہو جائے، تو یہ روحانی صفات حقیقت میں نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اطمینان ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب، یعنی اطمینان قلب تو اللہ کے ذکر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے، زندگی میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اخروی نعمت ہے۔ انسانی خیالات کے بہت سے شعبے ہیں، ایک مال بھی ایک شعبہ ہے، مال آنا اور جانا اس کی بھی کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مومن کے لیے تو یہ ہے کہ ہونا تو نہیں چاہیے، ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے، نہ دنیا نہ جنت۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک فطری چیز ہے، خواص میں ہونا نہیں چاہیے لیکن عوام میں تو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ بھی رعایت کرتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ مثلا یعنی لن ترانوا باللہ حتی تنفقوا مما تعبدون، تم نیکی تک نہیں پہنچو گے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ تم محبت کرتے ہو، لیکن نیکی وہ ہے کہ ایک مقصد یعنی بس ذات نہیں سمجھنا چاہیے، یہ وہم اس کے برعکس ہے۔ پھر توکل یعنی اللہ کے اوپر بھروسہ، یقین کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا رزاق اور وہی ہمارا قیوم ہے، سب کو زندہ رکھتا ہے، رزق پہنچاتا ہے۔ جب ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے تحت ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ رزق ختم ہو جائے، لہذا اس کو رکھو، بکس میں جمع کر لو، اگر ہمارا رزق یہاں ختم ہو جائے گا تو وہ رکھا رہے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے وہ اور نہیں دے گا، تمہارا کھاتا بند کر دیا، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ اللہ کے اوپر اگر انسان واقعی بھروسہ کرے کہ اس نے یہ دیا ہے تو اور بھی دے گا، اس کا خزانہ خالی تھوڑی ہی ہوا ہے۔ بہرحال اس کو جب تک زندہ رکھنا ہے زندہ رہے گا اور رزق بھی پہنچتا رہے گا اور زندگی بھی مقرر ہے۔ اس وجہ سے حقیقت میں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ محض وہم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ وہی عمل کرتا ہے جو وہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ جو فائدے کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ دکھاتا ہے کہ فائدے کے اوپر بھروسہ کرو، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ پیسے کتنے قابل بھروسہ ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی انسان پیسے ہوتے ہوئے استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حق میں پوری زندگی ایک مکمل تعلیم ہے اور ہر چیز میں تعلیم ہے۔ ان لوگوں کو بھی جو کوئی فائدے کے اوپر بھروسہ کرے گا تو یہ بھی تعلیم ہر وقت ملتی رہتی ہے کہ یہ کام بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا اولاد کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، یا خاندانوں میں آپس میں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں اور ایسا انتشار ہوتا ہے کہ کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو فائدہ ہو یا نہ ہو، وہ دولت سے کوئی لطف یا کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بعض دفعہ ایسے انقلابات ہوتے ہیں کہ جیسے ایک شخص کروڑ پتی ہے اور کل کو کچھ بھی نہیں۔ پارٹیشن کے وقت بھی ایسا ہی ہوا اور اب مشرقی پاکستان میں بھی شاید ہو جائے یا نہ ہو۔ بہرحال اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں اور بہت سے ملکوں میں ہوا ہے کہ بھاگنا پڑا ہے، اور برما میں ہوا تھا جس وقت جاپانی آ گئے تھے۔ اس لیے لڑائی کے زمانے میں تو جتنے مسلمان اور ہندو اور ہندوستانی تھے وہ بھاگے اور اپنے کپڑوں میں ہی بھاگے، اور جو کچھ تھا وہ سب وہیں رہ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرے، ان چیزوں کے
اوپر کوئی بھروسہ نہیں، مکان برباد ہو سکتا ہے، زمین چھن سکتی ہے، تو پیسہ ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی پیسے ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی قدر ہی ختم ہو جاتی ہے۔